السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ نرم الفاظ روح کے لیے شہد کی طرح میٹھے اور جسم کے لیے صحت مند ہوتے ہیں۔ ہم پر کبھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں جو ہمارے صبر کا امتحان لیتے ہیں، جس سے غصہ اور چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے، جس سے بدزبانی، شکایت، جھوٹ یا غیبت کا سہارا لیا جاتا ہے۔ بعض اوقات دوستوں کے ساتھ خوشگوار صورتحال بھی گپ شپ اور آخرکار غیبت کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ اگر آپ کو بھی اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے تو بولنے سے پہلے سوچیں، اور اگر آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ اچھا نہیں ہے تو کچھ بھی نہ کہیں۔ منہ کھولنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ کیا کہنے والے ہیں۔ کبھی کبھی بات چھوٹی ہوتی ہے، بات تو سادہ لگتی ہے، لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے بولنے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ معلوم ہونے سے پہلے ہی ہمارے الفاظ منہ سے اڑ جاتے ہیں۔ بات کرنے سے پہلے چند لمحے نکال کر اندازہ لگائیں کہ آپ جو کچھ کہنے والے ہیں وہ فائدہ مند ہے یا ضروری۔ اگر ہم کوئی ایسی بات کہتے ہیں جس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو تو بس معافی مانگے، چاہے آپ نے بات کیسی ہی کی ہو۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے بندے کو یہ بات بری لگی ہے تو بس معافی مانگے، اس کے مثبت اثرات کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو لوگوں سے معافی مانگنے اور اپنی غلطیوں کو قبول کرنے میں دشواری ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی غلطی کو قبول کرنا اور اسے زبانی بیان کرنا کافی تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کی کوئی بات آپ کو بری لگے تو اس کو جواب دینے کے لیے 3 سیکنڈز کے لیے صبر کریں۔ اس بارے میں سوچنے کے لیے ایک لمحہ نکالیں کہ آپ کے الفاظ دوسرے شخص پر کیا اثر ڈال سکتے ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھیں، اگر کسی نے مجھ سے یہ کہا تو مجھے کیسا لگے گا؟ یاد رکھیں کہ الفاظ تکلیف دے سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص آپ کو معاف کر دے گا، لیکن پھر بھی آپ کے الفاظ نے اس کے دل میں جو نفرت پیدا کی ہے وہ شاید کبھی بھی ختم نہ ہو۔